کسی بھی الہی نمائندے کی تاریخ پڑھ لیجئے، اللہ نے اسے علم ربانی بھی عطا کیا اور قوت جسمانی بھی عطا کی. سبحان اللہ. صحیح. یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک درجے کے اعتبار سے جو مقام رکھتا تھا اسی مقام کا اسے علم عطا کیا گیا. یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کو اسماء کا علم دیا. اب ساری باتیں تو میں تفصیل میں جاؤں گا تو پھر تو اشرا پورا پڑھنا پڑے گا اسی بات پر. کسی کو لوہے پگھلانے کا علم دیا، کسی کو خواب کی تعبیر کا علم دیا، کسی کو جانوروں کی بولیوں کا علم دیا، اور علی ابن ابی طالب کو اللہ نے وہ علم عطا کیا کہ مجسم علم اللہ قرار دیا. علی حیدر عظمت مظہر علم کردگار علی علیہ السلام صلوات. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ علم اور جسم اللہ سبحانہ وتعالی نے دونوں استعمال کیے. چلے میں آیتیں پڑھ دوں کم سے کم آپ کے سامنے تاکہ قرآن کی آیات سے ہماری گفتگو اور منور بھی ہو جائے اور بات بھی واضح ہو جائے کہ میں نے جملہ کیا کہا، بچوں تک بات پہنچ جائے. سورہ بقرہ کی 31ویں آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ساری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا، فقط اتنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا یعنی ناموں کا علم عطا کیا. وہ تطبیق کر سکتے تھے الہی بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. جب 5 انوار ان کے سامنے آئے تو وہ تطبیق کر سکتے تھے کہ مصطفیٰ کا نور کون سا ہے، مرتضیٰ کا نور کون سا ہے، سیدہ کا نور کون سا ہے، مولا حسن مجتبیٰ کا نور کون سا ہے، حسین سید الشہداء کا نور کون سا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا کیا، اسم کی جمع ہے. سورہ نحل کی 16ویں آیت اس میں اعلان کیا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنْ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. مکمل تشریح میں نے اس کی کبھی بعد میں صحیح. ابھی تو خلاصہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جانوروں کی بولیوں کا علم عطا کیا. عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ. سورہ یوسف کی 101ویں آیت میں ارشاد فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا. سورہ آل عمران کی 48ویں آیت میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کا علم عطا کیا. سبحان اللہ. یعنی کسی کو جانوروں کی بولیوں کا علم دیا، کسی کو اسماء کا علم دیا، کسی کو تعبیر خواب کا علم دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کا علم عطا کیا. اب میں کیا کروں، پھر وہی بات عرض کروں گا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کا علم عطا کیا تو عیسیٰ کے امام کے پاس کتنا علم ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. بہت سبحان اللہ یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بات ذہن میں آ گئی بھائی، اسی لیے تو مولا علی فرماتے تھے کہ اما واللہ لو ثنیت لی وسادہ فجلست علیہا. آگاہ ہو جاؤ اگر میرے مسند علم کو بچھا دیا جائے اور میں اس پر براجمان ہو جاؤں تو لفتیت اہل التوراۃ بتوراتہم. عیسیٰ علیہ السلام کو تورات و انجیل اور کتاب اور حکمت کا علم عطا کیا تھا نا. مولا علی کہتے تھے کہ اگر میرے مسند علم کو بچھا دیا جائے اور میں اس پہ فتوا دوں تو میں اہل تورات کو تورات سے فتوا دوں گا. کیسے فتوا دوں گا؟ حتی تنطق التورات، یہاں تک کہ تورات خود بول اٹھے. اہل تورات نہیں، خود تورات. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. کیا بول اٹھے؟ صدق علی ما کذب، کہ علی نے سچ کہا، کچھ بھی جھوٹ نہیں کہا. علی حیدر بے شک. تورات خود بولے گی. صادق و امین، نبی کے صادق و امین وسیع ہے علی ابن ابی طالب. بے شک. سبحان اللہ. لقد افتاکم بما انزل اللہ فیہ. تورات یہ کہے گی کہ آپ نے وہی فتویٰ دیا جو اللہ نے مجھ میں نازل کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت باب مدینۃ العلم علی علیہ السلام صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. وافتیت اہل الانجیل بانجیلہم، اور انجیل والوں کو انجیل سے فتویٰ دوں گا. حتی ینطق الانجیل، یہاں تک کہ انجیل بھی پکار اٹھے ویقول، اور وہ یہ کہہ اٹھے گا صدق علی ما کذب، علی نے سچ کہا اور جھوٹ نہیں کہا. بے شک. وافتیت اہل القرآن بقرآنہم، علی کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن والوں کو قرآن سے فتویٰ دوں گا. قرآن کو کافی کہنے والوں، قرآن علی کے پاس ہو تو کافی ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. سب کے پاس کافی نہیں ہے قرآن. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے.
معرف قرآن کلام علی اور اولاد علی سے مل جائیں تب مکمل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو مولا کہہ رہے ہیں میں قرآن والوں کو قرآن سے فتویٰ دوں گا. حتی ینطق القرآن، یہاں تک کہ قرآن بول اٹھے گا کہ صدق علی ما کذب، علی نے سچ کہا اور کچھ بھی کذب نہیں کہا. سبحان اللہ. سبحان مباہلہ میں توحید کی گواہی دینے والے صدیق اکبر کی زبان مطہر پر کذاب بھی کیسے سکتا تھا؟ بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. لقد افتاکم بما انزل اللہ فیہ، قرآن کہے گا کہ اے علی آپ نے وہی فتویٰ دیا جو اللہ نے مجھ میں اتارا تھا. قرآن کہے گا. کیا کہنے. سبحان اللہ. قرآن کو ماننے والے نہیں کہیں گے کہ آپ کا فتویٰ ٹھیک تھا، قرآن کہے گا کہ آپ کا فتویٰ ٹھیک تھا. علی حیدر. سبحان اللہ. علی مع القرآن والقرآن مع علی، کا یہی تو مطلب ہے. بے شک. کیا کہنے. سبحان اللہ.